السلام علیکم، میرا نام ہے ایمن اور آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں شہر دل ناول کی ایپیسوڈ 8۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس طرح تو نہیں کرتے، رابطہ تو رکھتے ہیں، تھوڑا ملنے جلنے کا سلسلہ تو رکھتے ہیں، منزلیں بلند ہوں تو مشکلیں تو آتی ہیں، مشکلوں سے لڑنے کا حوصلہ تو رکھتے ہیں، جو تمہارے اپنے ہوں تم سے پیار کرتے ہوں، ان کا حال کیسا ہے کچھ پتہ تو رکھتے ہیں، دوستی کے رشتے کو توڑتے نہیں ایسے، روٹھے دوستوں سے بھی واسطہ تو رکھتے ہیں، چھوڑ جانے والے لوٹ کے بھی آتے ہیں، لوٹ کے وہ آنے کا راستہ تو رکھتے ہیں۔ اس صبح اٹھ کر اپنا سیل فون چیک کیا، تقریباً پاپا کے نمبر سے لاتعداد میسیجز کالز تھیں، اور پھر یہ میسیج جس میں اپنے تئیں انہوں نے اس کی خفی کو محسوس کر کے گویا اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ وہ ان سے خفا تو نہیں تھی، البتہ رات کو جلدی ضرور سو گئی تھی۔ اس وقت ان کو کال کرنے کو نمبر ملایا تو کریڈٹ ختم ہوتا۔ وہ بے چین سی ہو کر بستر سے نکل آئی۔ ماما سر تک کمبل تانے ہنوز سو رہی تھیں، البتہ فضا کا بستر خالی تھا۔ وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ وہ اس وقت کہاں ہوگی، اشر، ولید اور عاقب کے ساتھ ساتھ تاؤجی کا ناشتہ بنانے میں مصروف۔ وہ چاروں صبح کو تھوڑے وقفے سے نکلا کرتے تھے۔ اس نے کلستے ہوئے اٹھ کر اپنے ہینڈ بیگ سے کالنگ کارڈ ڈھونڈنا شروع کیا۔ ناکامی کی صورت میں جھلاہٹ بھرے انداز میں بیگ کو بستر پر الٹ دیا۔ اس وقت اسے شوق لگا تھا جب اس کی باقی تمام چیزوں میں سے ایک بھی کالنگ کارڈ نہیں ملا تھا، حالانکہ اس کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ اضافی کارڈ اپنے پاس رکھا کرتی تھی۔ یہاں سے بھی بات کرنی تھی، کارڈ کی اشد ضرورت تھی۔ وہ 500 کا نوٹ مٹھی میں دبائے شال گھسیٹ کر عورتی دروازہ کھول کر باہر آئی۔ برآمدے کے آگے سے چت اٹھاتے ہی شدید دھند نے اس کا استقبال کیا۔ اتنی شدید دھند تھی کہ محض چند فٹ سے آگے کا منظر نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ گرم بستر سے ایک دم اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ وجود میں کپکپی سی چھوٹ گئی، مگر وہ پرواہ کیے بغیر سیڑھیاں پھلانگتی نیچے آ گئی تھی۔ اشر، اشر! اس نے آخری سیڑھی پر تھم کر زور سے آواز دی تھی۔ صحن میں لگے واش بیسن کے آگے کھڑے منہ ہاتھ دھوتے ولید نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ آف وائٹ جینس پر براؤن خوبصورت سی شال لیے وہ اسی سمت متوجہ نہیں تھی، مگر اپنے اندر ایسی مقناطیسی کشش رکھتی تھی کہ وہ کئی ثانیے پلکیں نہیں جھپک سکا۔ جی جناب، حکم؟ اشر عین اس کے پیچھے آ کر زور سے بولا تو وہ اپنی جگہ اچھل پڑی اور گرنے سے بچنے کو بے اختیار گریل کو تھام لیا۔ بدتمیز، میں تمہیں ادھر ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ اسی سمت مرتے ہی خفا ہونے لگی۔ میم، ہم اوپر تھے۔ اشر نے مسکرا کر وضاحت دی۔ مجھے کالنگ کارڈ چاہیے، کالج سے آتے ہوئے لے آنا۔ کون سا کنیکشن ہے آپ کے پاس؟ وہ اس کے بڑھائے نوٹ کو اگنور کرتے ہوئے ایک سائڈ سے ہو کر سیڑھیاں اتر گیا۔ زونگ، مگر اسے سگنل اکثر غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ بتلا کر کسی قدر جھنجھلا کر کہہ رہی تھی۔ آپ جیز کی کیمسٹر بن جائیں، بہترین ہے۔ جانتی ہوں، سم تھی بھی میرے پاس، پتہ نہیں اب بیگ میں ساتھ رکھی کر لائی بھی ہوں کہ نہیں، دیکھوں گی۔ وہ اپنی دانت سے اسے جتلا رہی تھی۔ اور یہ پیسے تو لے لو، وہ اسے جاتے دیکھ کر پکاری۔ فکر نہ کریں، اتنا سا کام کر کے میں غریب نہیں ہو جاؤں گا۔ ویسے اگر ضروری کال کرنی ہے تو میرا سیل فون لے لیں۔ ایمان ایک دم خاموش ہو گئی۔ اسے شاید اشر کا یہ کام نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اسے ایک دم خیال آیا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ آئندہ اس نے احتیاط لازم کر لی۔ وہ بہت انا پرست تھی، اسے کسی پہ بار بننا اچھا نہیں لگتا تھا۔ کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہو گئی؟ وہ پلٹ کر واپس آیا تھا۔ ولید شیو بنا چکا تھا۔ تار سے لٹکا تولیہ اتار کر منہ صاف کرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، اور گیا تب ہی پہلی بار ایمان کی نگاہوں میں آیا تھا۔ نتھنگ۔ وہ چونکی اور سنبھل گئی، اور پھر جیسے کسی خیال کے آتے ہی وہ واپسی سیڑھیاں چڑھنے کا ارادہ ترک کر کے اشر کی سمت آ گئی۔ سنو، تمہارے یہ بھائی کچھ پراؤڈ نہیں ہے؟ اس نے انگلی سے ولید کے کمرے کی سمت اشارہ کیا تھا۔ کچھ بہت زیادہ پراؤڈ ہیں۔ دراصل ان کو لڑکیوں نے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے بہت سر چڑھایا ہوا ہے، خود کو کچھ سمجھنے لگے ہیں۔ وہ اسی سمت جھک کر راستانہ انداز میں وہ کہتا کچن میں آ گیا، جہاں مٹی کے تیل کے چولہے پر فضا چائے بنا رہی تھی، جبکہ تائیں اماں مکھن کے خستہ خستہ پراٹھے۔ کچن کی حدت امیز فضا میں دیسی گھی کے پراٹھوں اور آملیٹ کی بہت اشتہا انگیز مہک پھیلی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر انہوں نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا اور بیٹھنے کو پیٹھی پیش کی، اور اس کا دھیان اشر کی سمت تھا، جس کی بات اسے تیش میں مبتلا کرنے میں ایک پل لگایا تھا۔ اتنے بھی خوبصورت نہیں ہیں، دماغ خراب ہے لڑکیوں کا۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟
یہ ہماری گڑیا کو صبح صبح اٹھتے ہی غصہ کیوں آنے لگا؟ اسی پل عاقب اندر آیا تھا۔ بلیک پینٹ، وائٹ شرٹ، محرون سویٹر میں سلیکے سے بال بنائے وہ بہت سپر نسا نظر آ رہا تھا۔ یہ ولید حسن تو کچھ نہیں، ہم تو بس یوں ہی اشن بکھرا کر اس کی بات کاٹیں، مگر عاقب کے گھبرانے پہ منہ لٹکا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاں ایمی، تم بتاؤ کیا ہوا ہے؟ عاقب کے انداز میں بے پناہ سنجیدگی تھی۔ کچھ نہیں، میں یوں ہی چھیڑ رہا تھا انہیں کہ ولی بھائی کا دماغ لڑکیوں نے ان کی حسن و جمال کی وجہ سے آسمان پر پہنچا دیا ہے۔ اشر نے کان کھجا کر وضاحت پیش کی تو عاقب نے اس کے سر پہ ایک چت لگائی۔ نان سینس! عاقب نے پہلے اشر کو ڈانٹا تھا، پھر ایمان کے سامنے فرید کی حمایت میں بولا تھا۔ وہ بالکل پراؤڈ نہیں ہے سویٹی۔ ہاں، البتہ تھوڑا لیا دیا انداز ہے، جلدی فرینک نہیں ہوتا، مگر جب کسی سے دوستی پکی کرتا ہے نا تو پھر اسے آخری دم تک نبھاتا ہے۔ جی، وہ مجھے ان کا کمپیوٹر یوز کرنا تھا نا، انہیں برا تو نہیں لگے گا؟ ایمان نے اپنے مطلب کی بات کی۔ یہ تو ولی بھائی ہی بتا سکتے ہیں نا۔ اشر کی زبان پر پھر سے خراش ہوئی تھی، مگر آپ کی گھڑی پہ منہ بند کر کے بیٹھ گیا۔ ہرگز بھی نہیں، تم جب چاہو جو مرضی چیز استعمال کر سکتی ہو، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ عاقب نے اس کا گال تھپک کر کہا تو وہ ایک دم مسکرا دی تھی۔ تھینک یو سو مچ، اگر اس فکرے میں بھائی کا اضافہ کر لیتے تو مجھے اور بھی زیادہ اچھا لگتا۔ دیکھ لو، اب میری شرافت پہ شہمانہ کرنا، ایک بے حد حسین لڑکی کو خود سے بہن بنانے کو تیار ہوں۔ وہ آگے پر کے انداز میں ہنس کر کہہ رہا تھا۔ ایمان بھی زور سے ہنس پڑی۔ اشر کے انتظار سے اکتا کر وہ نیچے چلی گئی۔ وہ آج معمول سے زیادہ لیٹ ہو چکا تھا۔ فضا کچن میں تائی اماں کے ساتھ بیٹھی چاول صاف کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے جھانکا اور دلچسپی لیے بغیر آگے بڑھ گئی۔ ولید کے کمرے کے آگے سے گزرتے ہوئے اسے کمپیوٹر کا خیال آیا تھا۔ بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے کمرے میں گھس گئی۔ کمرہ سادگی و نفاست کا مظاہر تھا۔ وہ آگے بڑھ اشر کے کمرے میں جا چکی تھی، مگر دونوں ہی پھیلاوا پھیلانے کے عادی تھے۔ چائے کے خالی مگ فرش پر رکھ رہے ہوتے، کتابیں بے ترتیب، بستر کی چادر آدھی سے زیادہ فرش پر لٹکی ہوئی، مگر اس کا کمرہ بے ترتیب نہیں تھا۔ فضا میں اسی مخصوص مہک کا احساس قائم تھا، یوں جیسے وہ ابھی بھی وہاں سے نکلا ہو۔ وہ سرسری سے جائزہ لے کر لیپ ٹاپ کے آگے آ بیٹھی۔ کچھ دیر تک نیہا سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر وہ آن لائن نہیں تھی۔ اس نے گہری سانس کھینچی، لیپ ٹاپ بند کر دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تب اس کی نگاہ بک شیلف پر جا پڑی تھی۔ وہ بے اختیار ہو کر شیلف کے نزدیک آئی۔ تمام بڑے مصنفوں کی کتابوں کا بہترین ذخیرہ موجود تھا۔ وہ ایک ایک کر کے کتابیں دیکھتی چلی گئی۔ مجھے تم یاد آتے ہو، فرحت عباس شاہ کی بک کو کہ وہ پہلے بھی پڑھ چکی تھی، مگر پھر سے پڑھنے کا بھی اپنا ہی لطف تھا۔ اسے جلدی سے نکالی، پھر مزید کچھ کتابیں منتخب کرنا چاہ رہی تھی کہ نگاہیں سیاہ مخملی جلد کی ڈائری پر آ کر تھم گئی۔ اس نے کچھ تجسس کے عالم میں ڈائری اٹھائی تھی۔ پہلا صفحہ ہی توجہ حاصل کر گیا تھا۔ میرے بے خبر، تجھے کیا خبر، میری زندگی کا ہر ایک پل، تیری آرزو، تیری جستجو، میری جیت تو، میری ہار تو، میرے بے خبر تجھے کیا خبر، تیری ذات ہی وہ نصاب ہے جسے پڑھنا میرا خواب ہے، جو میرے لیے سراب ہے۔ میرے بے خبر میری بات سن، میری پلکوں سے میرے خواب چن، میری چاہتیں اور عنایتیں تیرے نام تھیں، تیرے نام ہیں، میرے دل کی ساری دھڑکنیں بنا تیرے مجھ پر محال ہے، میری بے خبر، میرے بے خبر۔ اس کے چہرے پہ بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی، گویا مسٹر چپ شاہ بھی محبت کے مریض نکلے۔ اس کا تجسس بے تحاشا بڑھ گیا۔ ڈائری میں یقیناً اس لڑکی کا بھی ذکر ہوگا، اسے دیکھنا چاہیے۔ ابھی وہ یہ فیصلہ نہیں کر پائے تھے کہ دروازہ کھول کر ولید حسن مالکانہ انداز کی مخصوص بے تکلفی سمیت اندر چلا آیا۔ اسے سامنے پا کر وہ ایک دم ٹھٹکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اپنی پرسنل ڈائری کی موجودگی نے یکایک اس کے چہرے اور آنکھوں سے حیرت کو اچک کر غم و غصہ اور تلخی میں بدل دیا۔ کیا کر رہی ہیں آپ یہاں؟ وہ اس کے سر پر پہنچ کر کرایا تھا۔ ایمان ایک دم سے سٹپٹا گئی تھی۔ بہرحال وہ ایک غیر اخلاقی حرکت کی مرتکب ہوئی تھی اور ان کے ہاتھوں پکڑی بھی جا چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا اعتماد ایک دم سے زائل ہو گیا تھا۔ ڈائری اجلت میں واپس رکھنے کی کوشش میں اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ کچھ بدحواس ہو کر اٹھانے کو جھکی، مگر اگلا لمحہ اسے شت کر دینے کو کافی ثابت ہوا۔ ڈائری کی جلد سے چند تصویریں پھیل کر کارپیٹ پر بکھر گئی تھیں۔ تینوں کی تینوں تصویریں ایمان کی اپنی تصویریں تھیں۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے غیر یقینی کے عالم میں اپنی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ایپیسوڈ 8 کو کرتے ہیں ختم۔ اللہ حافظ۔